الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں اپنے شیخ کے طفیل یہاں پر آ کر اچھی باتوں کو سننے والا بنایا، اور اس کے بعد شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اپنے شیخ کا بھی، حضرت والا جناب ہمایوں حنیف صاحب، کہ جنہوں نے یہ مجلس جو ہے یہ اس کا اہتمام فرمایا کہ ہم یہاں آ کر کچھ دیر کے لیے دنیا سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، ان کے نیک بندوں کے جو اعمال ہیں ان کے واقعات سننے کی، اور پھر ان پر عمل کس طرح کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری کیوں ہے، ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کرنا مقصود ہے وہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اس لیے کوشش کیا جائے گا کہ بات کو جو ہے وہ آسان انداز میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ مجلس کے آغاز سے ہم لوگ بڑوں کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کل آغاز میں حضرت شیخ محمد رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے تصوف کی وہ جڑیں بیان کی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، اور حضرت والا دامت برکاتہم نے پھر ہمیں اس اہمیت کے بارے میں بتایا جو تصوف انسان کی زندگی میں رکھتا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا اس کے لیے فرض عین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باتوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ باطن کی محنت ہے۔ یہ جو ہماری مجالس ہیں ان کو ایک عنوان دیا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے تعمیر باطن۔ جن مجالس میں ہم آج اکٹھے ہیں اس کا ایک عنوان حضرت نے دیا ہے تعمیر باطن، اور یہ ہم نے سمجھ لیا کہ تعمیر باطن جو ہے وہ دراصل دل کو نیک کرنا ہے، دل کو سیدھے راستے پر لگانا ہے تاکہ اعمال جو ہیں ان کی روشنی بڑھ جائے، ان کا اثر بڑھ جائے، ان کا قیامت کے دن، حشر والے دن جو میزان میں وزن ہونا ہے وہ بڑھ جائے۔ اب کل سے جو ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں وہ بڑوں کی باتیں تھیں، اور بڑوں نے جو باتیں بیان کی وہ اپنے بڑوں کی باتیں بیان کی، ان کے واقعات بیان کیے، ان کے جو طبیعت ہے اس کے اندر شریعت کس طرح پیوست ہو چکی ہے وہ بیان کیا۔ تو ہم باتوں کو اتنا مشکل نہیں رکھیں گے، بالکل سمپل رکھیں گے، کیونکہ جو بڑے ہیں ان کی باتوں میں بھی، اور جن کی انہوں نے باتیں بتائیں ان کی باتوں میں ایک ایک بات جو ہے اس میں نیکی حاصل کرنے کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ لیکن ہماری بات جو انشاءاللہ آج ہوگی وہ جتنے انشاءاللہ الفاظ آ رہے ہیں اتنی ہی بات ہوگی، اس کو زیادہ گہرا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک ذاتی تجربے سے جو ہے، کیونکہ کل جن کی بات ہوئی وہ اپنے جو فیلڈ ہے اس کے ٹاپ لوگ ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے جو منصب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں جو مثال دی جائے گی
جو یہ عاجز لفظ یا منصب اپنے لیے سلیکٹ کرے گا اسے کہتے ہیں طفل مکتب، جسے کہتے ہیں اسکول کا بچہ۔ تو اتنا سمجھانا جو ہے، جتنا کل سمجھایا گیا وہ اس انداز میں نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ تعمیر باطن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا، اور یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں زیادہ تر تو ہمارے بزرگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تصوف کی، اور اگر کوئی ایک آدھ میرے جیسا بھی ہو جو طفل مکتب ہو، اس فیلڈ کے اندر اسکول کا بچہ ہو، تو اس سے اگر کوئی باہر جا کر یا جب ہم ان مجالس سے فارغ ہوں اور گھر جائیں، اور گھر میں اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ یہ آپ تعمیر باطن کے موضوع پر باتیں سن کے آ رہے ہیں تو یہ باطن کیا چیز ہے، تو الحمدللہ آپ سب تو یہ بیان کر لیں گے کہ یہ آپ کو پتہ چل چکی ہے۔ کافی سال پہلے جب بیان جو ہے وہ کیسٹوں میں آیا کرتے تھے، تو رمضان میں بہت شوق ہوتا تھا بیان سننے کا، اور بیان جب سنتے تھے تو میری والدہ جو ہیں ان کو بھی بہت شوق تھا کہ یہ بیان سنتا ہے، تو وہ کہتی تھیں بھئی مجھے بھی بیان لا دو ایک، میں بھی سنوں گی، کیسے تم سنتے ہو۔ تو رمضان میں ویسے ہی جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اچھی باتیں سننے کا، کرنے کا، اعمال کو جمع کرنے کا، اور جتنا سنتے ہیں اتنا اور کرنے کی جو ہے شوق بھی بڑھتا ہے۔ تو کچھ بیانات جو ہیں وہ سنے، جیسے ہم گاڑی میں کیسٹ لگا کے سنتے تھے، شام کو والدہ کو لا کے وہ کیسٹ دے دی، والدہ بھی سنتی تھیں، تو رات کو جب بیٹھتے تھے تو بات ہوتی تھی، والدہ کہہ رہی تھی کہ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے تقویٰ کے اوپر، اور یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہم جیسا شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سے اگر پوچھ لیا جائے کوئی سوال تو وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں تو سب سے زیادہ نالج رکھنے والا ہوں۔ تو میں بھی والدہ سے یہی عرض کیا کرتا تھا، بالکل تقویٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو سارے بیانات تقویٰ کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، اور تقویٰ تو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وہ 3-4 بیان کچھ تقویٰ کے موضوع پہ سن لیے، اور 3-4 بیان آگے جو والدہ کو فارورڈ کیے وہ تقویٰ کے موضوع پر ہی تھے۔ ایک دن والدہ نے مجھ سے پوچھ لیا، بیٹا یہ بتاؤ یہ تقویٰ ہوندا کی ہے، یعنی یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ اب آپ یقین کریں کہ یہاں میں بالکل سچی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ یعنی بیان بھی سن لیے، آگے بحث بھی کر لی اس کے اوپر کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن تقویٰ ہوتا کیا ہے یہ مجھے بھی اس وقت معلوم نہیں تھا۔ تو جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کو جان لینا چاہیے، اور جو بیان آپ سن رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے آن لائن، اور جو آج کل جیسے وہ آن لائن یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کا سلسلہ چلا ہوا ہے، تو وہ بہت سارے جو ہیں وہ بچے جو ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ 2 سال سے اسکول نہیں گیا۔ آن لائن ایجوکیشن اس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ آن لائن کیونکہ بیان ہم بھی سن رہے تھے اس وقت، کیسٹ ڈالی اور بیان سن لیا، اور جناب تقویٰ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، تقویٰ تو سب سے اہم چیز ہے۔ سوال آ گیا یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تو آپ یقین کریں اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تقویٰ جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ ٹرم جو ہے یہ قرآن کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، یا کم سے کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ، کہ جب تعمیر باطن کی بات ہو اور گھر میں کوئی سوال کر لے کہ یہ باطن کیا چیز ہے، تو ہم بات کو گول مول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو باطن جو ہے ایک آپ کا فزیکل سیلف ہے، جو آپ کا جسم ہے، جسے آپ جسد کہتے ہیں، جسد، اور ایک جو ہے وہ آپ کا باطن ہے، یعنی جو آپ کا وہ سیلف ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر کل سے جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لانا ہے،
اپنے دل کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لانا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم میں سے کسی نے، میرے خیال میں تو اپنا دل کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یا کسی نے دیکھا ہے؟ اپنا دل کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ قلب ہے، وہ انسان کا روحانی دل ہے۔ ایک تو یہ دل ہے جو اس جسم میں ہے، جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ہے وہ جو روحانی دل ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر علم دین ہمیں مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ہمیں پہنچا دی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وہ ساری تعلیمات جو تھی ان پر عمل کر کے دکھا دیا، اور ان تعلیمات کو پھر آگے جو ہے ان اعمال کو تابعین کے ذریعے جو ہے وہ اور منور کیا گیا، اور وہ انہی پر ہم آج تک عمل کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، جب زکوٰۃ کے مطابق مال ہو جاتا ہے تو اس پر ہم کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ عبادات اور عبادات کو کرنے کا من لگنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ نماز ہے، لیکن نماز پڑھنے کا جی نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ مجھے روزے کا طریقہ پتہ ہے، لیکن میرا روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کے مسائل مجھے معلوم ہیں، لیکن مجھے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ روح کو ایسا بنانا ہے کہ وہ جسم جو ہے اس کے تابع ہو جائے، اور جب اعمال کرے تو وہ خوش ہو، پھر جسم کے اندر تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح کل ہمارے بڑے حضرت شمس الرحمن العباسی دامت برکاتہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شریعت ہے وہ طبیعت بن چکی ہے، اب وضو کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا، اور وضو بھی کیسا کہ اس میں مسواک کی سنت تک نہیں چھوٹتی، اور پھر وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ نوافل کا، دو نفل کا اہتمام تو تحیۃ الوضو ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جاتا۔ پھر ادب جو ہے وہ ہر چیز کا، پورے دین کا وہ آ ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں جو یہ جس محنت کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے، یا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے شیخ کے ذریعے سے موقع دے دیا ہے، وہ تعمیر باطن ہے، اپنے دل کو بنانا کہ ہمارا جی ان عبادات کے اندر لگ جائے۔ عبادات کو سیکھ لینا یا عبادات کو سکھا دینا، یہ زیادہ تر جو ہے مدارس میں ہوتا ہے۔ علماء جو ہے ان کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں جو ظاہری عبادات ہیں ان کا علم دیتے ہیں، ہم عبادات کو سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ کبھی الگ نہیں تھیں۔ یاد رکھیے کہ جسے آپ آج اسکول کہتے ہیں یا دنیاوی تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی، روحانی تعلیم، اسپریچول اسٹڈیز، اور دین کی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں، یہ ایک چھت کے نیچے ہوا کرتی تھی، ایک چھت کے نیچے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں یا مسلمان ممالک کے اندر تو ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے دین کو تو نقصان پہنچایا ہی اسی طرح گیا ہے کہ دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا، خانقاہوں کو الگ کر دیا گیا، اور مدارس علوم دینیہ کو الگ کر دیا گیا، اور پھر ایک ظلم اور کیا گیا کہ ان سب کو مسجد سے بھی الگ کر دیا گیا۔ تو ابھی کچھ عرصے پہلے ہم حضرت کے ہمراہی جو ہے وہاں پر گئے تھے ازبکستان کے دورے پر، تو وہاں پر جو ہے اولیاء کے مزارات ہیں اور اولیاء کی باقیات ہیں۔ وہاں جا کے ہم نے دیکھا وہ کیونکہ محفوظ رہ گئے ہیں پرانی چیزیں، اب وہ آباد تو نہیں ہیں لیکن عمارتیں تو موجود ہیں۔ وہاں پر مسجد ہوتی تھی، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا، اور مدرسے کے ساتھ جو ہے وہ خانقاہ ہوتی تھی،
اور یہ ایک پوری درسگاہ ہوتی تھی کہ دنیا کا علم بھی یہیں پر ملے گا، دین کا علم بھی یہیں پر ملے گا، آپ کے دل کو، آپ کے اسپریچول ہیلتھ کو بھی یہیں پر کنٹرول کیا جائے گا، نفس کو بھی یہیں بنایا جائے گا، جسم کو بھی یہیں بنایا جائے گا، آپ کے جو دماغ ہے یا تعلیمی معیار ہے، تعلیمی استعداد ہے، اس کو بھی یہیں بنایا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے آج بھی اسکول ہیں، کراچی کے اندر کئی اسکول ہیں، مشہور نام ہے جن کے، آپ جا کے دیکھ لیں، اندر جو ہے ان کا وہ چرچ بھی بنا ہوتا ہے اور وہ اسکول بھی ہوتا ہے، اور ان کے اندر کبھی کبھی وہ آ کر اپنی تعلیمات بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ نے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ لیا ہوا نہیں ہے تو تب بھی وہ آپ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم تھا یہ تو ہمارا تھا، وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسکول کے اندر ہی انہوں نے چرچ بھی بنایا ہوا ہے، اور جو دین کی تعلیم ہے اور جو ان کی اسپریچول ایجوکیشن ہے، جو روحانی تعلیمات ہیں، وہ بھی وہیں پر دے رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے اسکول گنے جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ ہمیں دین کی معلومات الحمدللہ اگر آ بھی گئیں تو ہم اپنے جسم کو یا اپنے من کو ان عبادات پہ لگائیں کیسے؟ حضرت نے فرما دیا کل کہ اس کے لیے کسی بڑے سے جو ہے وہ تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ تو بڑے سے تعلق قائم کرنا کس طرح ہے کہ شیخ کو تلاش کیا جائے گا جو کہ جس کی تبع جو ہے وہ شریعت پہ ہو، یعنی شریعت کی وہ اتباع کرتا ہو اور اس سے آپ کی مناسبت ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو اس سے تعلق کرنا بھی آسان اور تعلق کو رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس تعلق سے فائدہ کب ہوگا؟ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنتے آتے ہیں، جیسے کل ہم نے حضرت والا جناب فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بھی نام سنا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام سنا، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام سنا۔ تو یہ کیا بات تھی کہ کئی لوگ جو ایک شیخ سے بیعت ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ اتنا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ وہ آگے فائدہ پہنچانے والے بن جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جو آج کا موضوع تھا یہ سب اسی کے لیے بیان کیا گیا کہ آج کا موضوع یہی تھا کہ خانقاہ، شیخ اور اس تعلق کا ادب ہمیں ہو۔ اگر اس کا ادب ہمیں نہیں ہوگا، اگر اس تعلق کا ادب نہیں ہوگا تو بزرگوں سے بیعت کر کے وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اب کل حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لیا اور ایکٹیو تعلق نہیں رکھا، بس برکت کے لیے بیعت کی، جس دن بیعت کی تھی اس دن شیخ سے ملے اور اس کے بعد جو ہے اب قیامت میں ملاقات ہوگی، تو تعلق جو ہے یہ بھی کام آئے گا، اور تعلق جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا جو ایکٹیو تعلق ہے، حقیقی تعلق ہوگا شیخ سے۔ قرآن کریم سے ایک واقعہ بیان کر لیتے ہیں، اس سے کچھ مناسبت جو ہے پیدا ہو جائے گی، اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سورہ اعراف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اعراف والوں کا۔ اب یہ اعراف والے کون ہوں گے؟ تو یہ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ نہ اتنے برے ہوں گے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے، اور نہ اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، تو وہ جنت اور دوزخ کے بیچ کی ایک جگہ ہے وہاں پر ہوں گے۔ تو ان کو جو ہے دوزخ دکھائی جائے گی، وہ اس سے پناہ مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم نے اس جگہ کے لیے اعمال نہیں کیے، ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کر۔ اور پھر جب ان کو جنت دکھائی جائے گی
تو وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرے ماننے والوں کے لیے اصل انجام ہے، ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو وہ جو اعراف والے ہیں ان کو جو تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کو پھر جنت میں ہی ڈال دیا جائے گا، لیکن وہ جو کچھ عرصہ وہ وہاں پر رہ جائیں گے، اس مقام سے رہ جائیں گے کہ جب لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے یوم حشر کہ فلاں جو ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اور فلاں کو جو ہے وہ دوسرے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، اس کا فیصلہ جنت کے لیے ہو گیا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ دوزخ کے لیے ہو گیا۔ جس کا فیصلہ نہیں ہوا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو الحمدللہ بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلمہ تو نصیب فرما دیں گے، ہم نے حضرت سے کل یہ بات سن لی، لیکن جنت کے لیے، جنت کی محنت کے لیے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ کوئی شاگرد جو ہے کسی بھی مدرسے میں، درسگاہ میں، اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں، وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے 40 نمبر آ جائیں اور میں پاس ہو جاؤں، وہ پڑھتا ایسا ہے کہ میں محنت میری 100% کے لیے ہے، استعداد شاید میری 60% کے لیے ہو، اور پھر اس کے 40، 50، 60 جتنے بھی نمبر آ جائیں۔ تو ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ بھی پوری محنت کرنی ہے۔ جب شیخ سے تعلق رکھنا ہے تو پورا تعلق رکھنا ہے، آدھا ادھورا نامکمل تعلق نہیں رکھنا۔ اب یہ جو شیخ سے جب ایک آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلق نہیں رکھ پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بس بہت اچھا ادب سکھایا۔ تو ادب جو ہے اللہ کے نبی کو سکھایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کو جو تعلیمات بھی دی گئی تھیں وہ اس لیے دی گئی تھیں کہ وہ ہم تک پہنچا دیں۔ اور اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ادب سکھایا ہے، تو وہ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ ادب جو ہے یہ ہم سب بھی سیکھیں، اس کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ کسی چیز کو ویلیو دینا، کسی چیز کی قدر جان لینا۔ فرض کریں کہ اگر یہ ایک فون ہے، اس کی مجھے کوئی قدر ہی نہیں ہے، میں نے یہ لے لیا اور میں اس کا خیال نہیں کرتا اور کہیں بھی اس کو گرا دیتا ہوں اور یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، تو جب ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام نہیں آئے گا، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ میرے کام آئے۔ تو کہا یہ جائے گا کہ آپ نے اس کی پراپر ویلیو نہیں دی، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اس لیے یہ خراب ہو گیا، اب وقت پر یہ کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، نہ کریں تو ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اسی طرح ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، اسی طرح ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں ان کی قدر کریں گے تو رشتہ داری اچھی رہتی ہے، گھروں میں محبتیں رہتی ہیں، تعلقات اچھے بنے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی قدر نہ کریں، ان کو ویلیو ہی نہ دیں، پوچھیں ہی نہیں، والدین کو آپ گھر آئیں اور والدین کو پوچھیں ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تعلقات خراب ہو جائیں گے، والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے، بیوی بچوں کے جو سامنے ہمارے احترام ہے ان کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے گا، گھر باقی نہیں رہتا۔ تو اس کام کے لیے، دل کو بنانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ کسی شیخ سے بیعت کی جاتی ہے، اور جو بیعت کی جاتی ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ اگر ادب نہیں کریں گے اس تعلق کا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا، پھر وہ صرف برکت ہے جو آپ کو کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اگر فرما دی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جیسے اعراف والے ہیں
اسی طرح لٹکتے رہ جائیں گے۔ اور اگر قدر کر لی، ادب کر لیا، ان کی ویلیو کو جان لیا، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں نا کہ جانتے تھے، پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ کون؟ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن ان کو مانتا نہیں تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ جو ابو جہل کے ساتھ کے ہی لوگ تھے، ان کے رشتہ دار ہی تھے، اسی گاؤں اسی شہر میں رہنے والے تھے، جو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے ادب کر لیا، جنہوں نے قدر جان لی، مان لی اور پہچان لی، وہ فائدہ اٹھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرما دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے اپنی اور ان کی رضا کا ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جنت کے پیغامات جو ہیں، وہ بشارتیں جو ہیں، وہ پہلے ہی آنا شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ تعلق کی اہمیت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے اس کے اندر 2-4 باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ 2 ایگزامپل لے لیتے ہیں، 2 مثالیں لے لیتے ہیں۔ جہاں پر پہلے مناسبت ہونا اچھی بات ہے، جان پہچان اور مناسبت ہونا اچھی بات ہے، اور ایک جگہ ہے جہاں پر دین کے اندر بعد میں مناسبت پیدا کر لینا وہ اچھی بات ہے۔ بیعت کرتے ہوئے شیخ سے پہلے مناسبت اور جان پہچان اور اس کو ہر طریقے سے پرکھ لینا، یہ اصل ہے، یہ اصول ہے۔ اور دوسری بات جہاں پر بعد میں مناسبت ہونی چاہیے وہ ہے جب انسان کی شادی ہو، نکاح کے بعد مناسبت پیدا کرنی ہے۔ آج سسٹم جو ہے وہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم پہلے بیعت کر کے اور شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دوسرا رشتہ ہے جہاں پہلے مناسبت پیدا کرنا ہی حرام ہے، وہاں پہلے مناسبتیں پیدا کر لیتے ہیں اور بعد میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ دونوں ہی طریقوں میں نقصان ہوتا ہے۔ جب شیخ کو بعد میں پرکھنا شروع کریں گے تو آپ سمجھیں آپ فائدہ تو کیا کنفرم نقصان اٹھائیں گے، اور جو رشتہ ازدواج ہے اگر اس کے اندر پہلے ہی، جس طرح آج کل کئی ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں، کئی مثالیں ہوتی ہیں کہ پہلے بڑے رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور پہلے مناسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نکاح کے 6 مہینے بعد جو ہے وہ سلام علیک ہو جاتی ہے، گڈ بائی ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کے ساتھ جو تعلق ہو، مناسبت ہو، وہ اس طرح ہو کہ اس سے آپ کی طبیعت میچ کرے۔ سب سے پہلے تو شیخ کے اندر جو بات دیکھنی ہے وہ اس کی تبع شریعت دیکھنی ہے، کہ اگر شیخ جو ہے وہ تبع شریعت کرتا ہے، شریعت کی اتباع میں ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس سے آپ کی مناسبت ہے، اس سے آپ کا کمیونیکیشن یعنی کہ جو لنک ہے، جو تعلق ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کا اس سے تعلق جو ہے وہ کسی وجہ سے، کسی ناگہانی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے ختم ہو جائے، آپ اس سے بات چیت ہی نہ کر سکیں، نہ اس کی سن سکیں، نہ اپنی اس کو بتا سکیں۔ تو یہ ساری باتیں پہلے دیکھ لینی چاہیے، اس کے بعد شیخ سے بیعت کر لینی چاہیے۔ اور شیخ سے ایک دفعہ جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد شیخ کے اعمال پر نظر نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد شیخ کو پرکھنا جو ہے وہ اپنے دل کو یوں سمجھیں کہ خود خنجروں سے تار تار کرنا ہے۔ کوئی فائدہ حاصل ہونا تو دور کی بات، نقصان جو ہے وہ اس کے اندر کنفرم ہے۔ جب یہ تعلق قائم ہو گیا، مناسبت کے ساتھ شیخ سے بیعت ہو گئی، تو اب شیخ کا ادب کرنا ہے۔ ادب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کی جو صحبت ہے اس کو
اپنے لیے نعمت بھی جانے اور اپنے اوپر واجب بھی سمجھے۔ شیخ کی صحبت کو اپنے لیے نعمت بھی جانے اور واجب بھی سمجھے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، چاہے وہ دن میں ایک دفعہ ہو، چاہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو، چاہے مہینے میں ہو، چاہے 3 مہینے میں ہو، لیکن میں نے شیخ سے جا کر ملاقات تو کرنی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے میرا تصوف کیا، میرا دین آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو ہو گئی کہ شیخ سے صحبت کرنی ہے، یہ اس تعلق کا ادب ہے، شیخ سے صحبت رکھنی، اس کی خدمت میں جانا، یہ اس تعلق کا ادب ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی خواہشوں کو جو ہے وہ شیخ کی خواہشوں سے کے تابع کر لینا، کیونکہ شیخ جو ہے وہ ہر وقت آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ جو خواہش کرے آپ وہ کریں، یہ نہیں کہ نہیں حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے۔ تو جو شیخ کو سمجھے گا نہیں یا شیخ کی سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ شیخ کی بات کو سمجھنے کی کوشش، جب شیخ کوئی حکم دے دے تو اس کو ماننا ہوتا ہے، اس کو پھر سمجھنا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور ان سے جا کر یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ لن تستطيع قال انك لن تستطيع معي صبرا، کہ نہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میری مان کر چل نہیں سکیں گے۔ تو پھر یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کی نہ مانوں تو آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور مجھے یہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ چاہیے۔ بہرحال وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جو نبی تھے اور جو شریعت کے جو ہے وہ تابع بھی تھے، اور جو شریعت کو جو ہے وہ شریعت کے شارع بھی تھے، یعنی شریعت کو بنانے والے یا اس کو بتانے والے تھے۔ تو جب ان کو وہ واقعات سمجھ میں نہیں آئے جو ہو رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے جو چند اعمال کیے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے، تو انہوں نے اس کے اوپر آواز بلند کی کہ یہ تو آپ نے غلط کیا۔ تو خیر وہ 3 واقعات تھے، ان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور تمہاری علیحدگی ہے۔ بھائی جب بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ماننی نہیں ہے، شیخ کو اگر اپنے سے اوپر جانا ہی نہیں ہے تبھی تو اس کی بات نہیں مان رہے نا، اور اگر اس کی بات نہیں ماننی اور اپنی کرنی ہے تو پھر فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو شیخ کی خواہشات کے تابع ہونا ہے۔ اگر شیخ کوئی مشورہ دے یا شیخ کوئی حکم دے تو اس کو کر لینا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور اگر کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنا عذر ادب کے ساتھ شیخ کے سامنے بیان کر دینا ہے۔ پھر شیخ کی جو تعلیمات ہیں اور جو شیخ کے دیے ہوئے اذکار ہیں ان کو جو ہے وہ پابندی سے کرنا بھی ہے، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ یہ جو نقشبندی اسباق ہیں ان کو کرنا بھی ہے اور اس طریقے پہ کرنا ہے جس طرح شیخ نے ہمیں بتانا ہے۔ جس طرح حضرت نے کل فرمایا نا کہ شیخ کے شیخ مت بنو، شیخ کو جا کے یہ نہیں بولو جی کہ پہلا سبق ہو گیا دوسرا شروع کر دوں، شیخ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون تھیں، وہ میری گھر والی کے کوئی رشتہ دار تھیں، وہ ان کے توسط میری گھر والی کے توسط سے جو ہے وہ کہیں بیعت ہوئیں، تو وہ 1.5-2 مہینے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ذرا وہ حضرت سے بات نہیں ہو پا رہی، ایک سبق ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے وہ سبق کون سا ہے مجھے بتا دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں، اگر شروع کا کوئی ہوگا تو بتا دوں گا کہ کس طرح کرنا ہے، ورنہ حضرت سے پوچھ لیں گے۔ تو 1.5-2 مہینے ہی تعلق کو ہوئے تھے، رابطہ نہیں تھا شیخ سے ان کا۔
اور سبق وہ کون سا پوچھ رہی تھیں؟ 34واں۔ میں نے کہا نہیں، آپ صبر کر جائیں، یہ 34واں سبق آپ کو دیا کس نے؟ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، وہ تو کتاب ہے ان کی حضرت کی، تو وہ اسی میں سے پڑھ کے ہم کر رہے ہیں، روزانہ ایک سبق کر لیتے ہیں۔ تو اسباب جو ہے، تعلیمات جو ہیں، اذکار جو ہیں، وہ شیخ سے لینے ہیں، شیخ کو بتانے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں سبق یہ والا دے دیں۔ بہرحال ٹائم ہمیں اتنا دیا گیا تھا کہ حضرت نے کہا تھا کہ جب تک، جو حضرت کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب تک لوگوں کو بھوک نہ لگ جائے، اور پھر ہمارے بلال بھائی نے کہا تھا کہ جب تک لوگوں کو بھوک نہ لگ جائے، حضرت نے فرمایا، بلال بھائی نے کہا جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے۔ تو ابھی تو دال گلنا شروع بھی نہیں ہوئی، تو ٹائم انشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہے۔ شیخ کی تعلیمات جو ہیں وہ شیخ کے کہنے کے مطابق ہی چلنی ہے، آگے پیچھے اس میں نہیں کرنا۔ جو شیخ نے بتایا ہے نہ اس کو کم کرنا ہے، اور نہ شیخ کو جا کے بتانا ہے کہ ہمیں یہ فلاں تعلیم جو ہے دے دیں یا فلانا سبق دے دیں۔ ایک سیریس بات بھی سن لیں، مجھ ناقص کی نظر میں یہ شاید سب سے قیمتی بات ہے۔ بہرحال آپ لوگ کیونکہ مجھ سے زیادہ پرانے بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں، اور اگر ان دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو بنتا ہے کہ سمجھدار بھی ہیں۔ تو کیونکہ آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ اس کو اپنے مطابق سمجھیے گا۔ اس عاجز کی ناقص رائے کے اندر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور شاید تصوف کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیض شیخ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ جو فائدہ اپنے شیخ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی ہر علم والے کے اوپر زیادہ علم والا ہے۔ ممکن ہے جو معلومات آپ کے شیخ کو ہوں اس سے زیادہ معلومات رکھنے والے اور شیوخ بھی موجود ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کے شیخ سے زیادہ بڑے بڑے حلقے رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کے شیخ سے بہتر انداز بیان والے لوگ موجود ہوں، اور وہ یعنی متبع شریعت بھی ہوں، متبع سنت بھی ہوں، لیکن جس شیخ سے تعلق قائم ہو گیا ہے، اس عاجز کی نظر میں جتنے بھی زیادہ علم، زیادہ خطاب کرنے والے اور زیادہ بڑے حلقے رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اپنے شیخ کی صحبت میں ہوگا یا اپنے شیخ سے ہوگا۔ اس پوائنٹ کو اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کا جو فائدہ ہے وہ کسی دوسرے کی بڑی سے بڑی اور اچھی سے اچھی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوانے کا نہیں ہوگا۔ میری گاڑی کھڑی ہے باہر، میں اس کے اندر چاہے 2000 کا ڈلوا دوں، 3000 کا ڈلوا دوں پیٹرول، وہ پورے کا پورا فائدہ مجھے ہی ملنا ہے، وہ پورا فائدہ مجھے اس کا ملنا ہے۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں یہاں پر دوست بیٹھے ہیں، ان کی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا دوں، گاڑی چاہے مجھ سے اچھی ہو، بہت زیادہ اچھی ہو، لیکن اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوگا۔ تو اپنے شیخ سے ہی فائدہ لینا ہے، اسی کی خدمت کرنی ہے، اسی کی صحبت کی فکر کرنی ہے، اور اپنے ہی شیخ کا ادب کرنا ہے۔ اب کل ایک بات آئی کہ جب شیخ کے ساتھ موجود ہوں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہر وقت شیخ کی طرف متوجہ ہیں، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ ہو کہ بھئی شیخ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور پیچھے کوئی تسبیح گھما رہے ہیں، یا پیچھے آنکھیں بند کر لیں کہ بھئی مراقبے کی نیت کر لی، یا کھڑے ہو کے نفل پڑھنے لگ گئے۔ جب شیخ کی مجلس میں ہوں تو پوری توجہ شیخ کی طرف ہو، چاہے وہاں پر 50، 100، 1000 لوگ بیٹھے ہوں، آپ کی توجہ یہ ہو کہ بس ابھی میرے شیخ نے مجھے میرا نام لیا اور مجھ سے کوئی کام بول دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کے تعلق کو شیخ سے الگ نہیں کرنا،
اور اپنی توجہ کو جو ہے کہیں اور نہیں لے کے جانا، یہ بھی پریکٹس سے آتا ہے، یہ بھی پریکٹس سے آتا ہے، مشق ہوتی ہے اس کی بھی، یہ بھی مشق سے آتا ہے۔ تو یہ جو مجالس قائم کی گئی ہیں یہ اسی کی مشق ہے کہ اپنے شیخ کی طرف توجہ ہو۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ شیخ کی صحبت سے یا مجلس سے دور ہوتا ہے، تب بھی وہ شیخ کے سینے سے یا اس کے قلب سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ کا ادب ہے کہ اس کی مجلس میں اس کی طرف متوجہ رہا جائے اور کسی اور کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا سمجھا ہی نہ جائے۔ مجھے فائدہ اگر پہنچے گا میرے ہی شیخ سے پہنچے گا۔ پھر یہ بھی کل بات ہو گئی کہ باوضو رہیں، جب شیخ کی صحبت میں رہیں یا خانقاہ میں آئیں یا کسی مجلس میں آئیں تو باوضو رہیں، جتنا ہو سکے باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، لیکن شیخ کی صحبت میں باوضو ہو کے آئیں کہ جس طرح یہ ایک عبادت ہے اور آپ اس عبادت کا فیض وصول کر رہے ہیں۔ پھر شیخ سے جو آپ کا تعلق ہے اس کے اندر کوئی تمنا نہیں رکھنی، کوئی دنیاوی تمنا یا خواہش جو ہے وہ نہیں رکھنی۔ یہ تو رکھنی ہے کہ مجھے شیخ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے شیخ سے فائدہ حاصل ہو جائے، میں ان کے جیسا عبادت کرنے والا بن جاؤں، میرا دل ان کی طرح ہر وقت ذکر کرنے والا بن جائے۔ اگر میں کوئی بات کروں تو اس کے اندر فضول بات کم ہو اور کام کی بات زیادہ ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا میں زیادہ بن جاؤں اور لوگوں کا جو نقصان میں کرتا ہوں اس سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ تو خواہشیں ہونی چاہیے، یہی تو مقصود ہے۔ لیکن کوئی دنیاوی طلب، تمنا اور خواہش جو ہے وہ شیخ سے نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ خوش ہو کے مجھے اپنا پین دے دیں گے، ٹوپی دے دیں گے، اپنا امامہ اتار کے میرے سر پہ رکھ دیں گے، یا جو آج کل ہم جیسے جو ہیں وہ تو اس مارے جڑتے تھے کہ شیخ جو ہے وہ ہمیں ایک کرسی پہ بٹھا دیں گے اور خلافت دے دیں گے اور ہمیں جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ دار بنا دیں گے۔ یہ خواہشیں رکھنے والا آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ خواہش رکھنی ہی نہیں ہے۔ وہاں جا کر تو آپ نے شیخ کی خدمت کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے کہ کاش شیخ مجھ سے کوئی خدمت لے لے۔ اور جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سبقت لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ خدمت کرنا ہمیں مل جائے۔ اور اسی طرح صحابہ علیہ السلام تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ خدمت ہمیں مل جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی خدمت جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو شیخ کی خدمت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کام سبقت لے جانی چاہیے کہ شیخ کا کوئی کام ہو تو وہ اگر استطاعت موجود ہے تو میں اس کو کر لوں۔ پھر شیخ کا جو ہے ایک ظاہر ہے اور ایک شیخ کا باطن بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ کا اگر سایہ بھی کہیں پڑ رہا ہو تو اس سائے کا بھی ادب کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا پیر نہ آ جائے، اور شیخ کا اگر لباس ہو تو اس لباس کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ یا پیر جو ہے وہ نہ لگ جائے۔ یہ ایک شیخ کا باطنی ادب بھی ہے، ایک تو ظاہری ادب ہو رہا ہے نا، ایک باطنی ادب بھی ہے۔ جس جگہ شیخ کے عبادت کرنے کی جگہ ہے، جو اس کا مصلی ہے، اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، اور جہاں شیخ کے وضو کرنے کی جگہ ہے یا اس کے وضو کرنے کا جو سامان ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، کسی چیز کو اوپر رکھیں گے تو اوپر سے ہی فیض جو ہے وہ نیچے آتا ہے، نیچے سے فیض اوپر کی طرف نہیں آتا۔
تو جس کو اوپر جانیں گے، مانیں گے اور پہچانیں گے، جس کو اپنے دل میں بھی اور اپنی نظر کے اندر بھی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پہ بھی جس کو اپنے سے اونچا جانیں گے، وہاں سے فیض ملنا شروع ہوگا۔ شیخ کی مجلس کا ادب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود شیخ جہاں تشریف فرما ہو تو اس سے اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مثلا جو عذر والے لوگ ہیں وہ تو بیٹھتے ہیں، وہ اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کوشش کرنا کہ شیخ کے ساتھ والا ہمیں مل جائے جگہ یا شیخ سے اونچی جگہ بیٹھ جائے، یہ بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آداب شیخ کے بالکل خلاف ہے۔ اور شیخ کے سامنے کھل کھلا کر ہنسنا یا کہکے لگانا، اس کا بھی بزرگوں نے کتابوں کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اندر منع کیا ہے۔ ہمارے تو شیخ جو ہیں وہ بہت ہی دل کے سخی ہیں کہ ہمیں اپنے سامنے برداشت کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم جس انداز میں ان سے بات کر لیتے ہیں، شیخ کے سامنے جو بات کا انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ نہ کرو، اور ان سے آپس میں اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اگر یہ کرو گے تو نقصان تمہارا ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح کیونکہ نبی بھی ایک، جس طرح حضرت نے کل فرمایا کہ وہ شیخ تھے نا، بڑے تھے، سمجھانے آئے تھے، بتانے آئے تھے، تعلیم دینے آئے تھے، تو اگر شیخ کو جو ہے وہ شیخ نہیں سمجھا جائے گا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی جائے گی، اس طرح ان کی باتوں کو جیسے وہ کچھ فرما رہے ہوں تو بیچ میں کاٹ کے اپنی بات کر دی جائے گی، تو وہ فائدہ جو ہے یا نقصان جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ شیخ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو تو جو دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے۔ ایک ہلکی سی بات اور کر دوں کہ جو مقام شیخ کو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ جو مقام ہے یا یہ جو اعزاز ہے، یہ کوئی اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، یہ کوئی اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اعزاز جو ہے اس کی قدر کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ ایک دعوت میں جانا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، تو وہاں میرے کچھ حضرت نے فرمایا کہ میرے کچھ پرانے ساتھی جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہے، تو آپ بھی چلیں۔ تو میں نے کہا جی اس سے بڑی بات، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو کھانا مل رہا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ مل رہا ہے جو حضرت کے تعلق والے ہیں، اور ظاہر ہے ان سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو خیر جانے کا تو کئی دفعہ اتفاق ہوا حضرت کے ساتھ الحمدللہ، وہ ایک مجلس ہے جو اب تک بھولتی نہیں ہے۔ وہاں گئے تو حضرت جس طرح باتیں شروع ہوئیں تو وہ بڑے حضرت کی باتیں شروع ہوئیں، ان کے واقعات، جس طرح کل حضرت جو ہے وہ جب بڑے حضرت کا ذکر آیا تو حضرت نے فرمایا نا کہ میں بے چین ہو جاتا ہوں جب میرے شیخ کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا، جب بات کرنے میں لگے تو حضرت وہ بات بتا رہے تھے بڑے حضرت کا کوئی واقعہ، کوئی اور ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی بڑے حضرت کا تعلق حاصل تھا، انہوں نے ایک دم سے ارے چھوڑو ہمایوں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات حضرت کی۔ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ چھوڑو ہمایوں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں مثلا میرے سامنے تو میرے شیخ ہیں، میرے حضرت ہیں، جن کو جو ہے میں یعنی جن کو میں جانتا ہوں کہ ان سے آگے میرے لیے فائدہ مند کوئی نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ جو کھانا تھا وہ کیا کھانا تھا جو لگا جسم سے ایسے جیسے روح جو ہے وہ اب پرواز کر گئی۔
کہ مثلا وہ اتنا بڑا شوق تھا کہ ایک سمجھنے والوں کی، سمجھدار لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے، اور میں اس کو اس کا ایک ظاہر ہے جو بھی مجلس تھی ان سب کا میرے اندر ایک تقدس تھا. تو میں نے ظاہر ہے بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو شیخ کا مقام ہے وہ شیخ نے حاصل نہیں کیا، اس کو دیا گیا ہے. تو اس مقام کا ادب ہونا چاہیے، اور جب خطاب ہونا چاہیے تو حضرت یا شیخ بول دینا چاہیے. ہم تو خود یہ جس حد تک ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ بس ایسے لگا جیسے اب جو ہے نا وہ حضرت نے، خیر حضرت کے تشریف فرماتے تو حضرت نے فوراً بھانپ لیا کہ اس کو یہ بات جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہوگی. تو حضرت نے جیسے ہوتا نا وہ روح کو پکڑا اور واپس جسم کے ساتھ باندھا. مجھے حضرت نے تسلی والا اشارہ کیا، انڈر دا ٹیبل رک جاؤ. اس کے بعد کھانا تو کیا کھانا تھا. جب ہم واپسی کے لیے آئے تو میں حضرت کو یوں دیکھا، میں نے کہا حضرت نے کہا بھائی دیکھو، جو سمجھ جاتا ہے وہ ادب بھی کرتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ ادب بھی نہیں کرتا. جو با ادب باد نصیب اور بے ادب بے نصیب رہ جاتا ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی ہے. حضرت نے تو وہ بات وہاں پر چھوڑ دی. لیکن اس دن یقین کریں کہ کھانا جو ہے وہ دعوت کے لیے گئے تھے لیکن گھر جا کے ہی کھایا، بات ہضم نہیں ہوئی. تو شیخ کو اگر کوئی اعزاز دیا گیا ہے تو اس کے لیے جو پراپر خطاب ہے اسی سے اس کو جو ہے وہ آپ پکاریں یا اسی سے اس کو مخاطب کریں. دیکھیں ہم کسی خانقاہ میں ہیں تو اس میں ہمارے شیخ نے، جیسے ہمارے حضرت تشریف فرمائے شیخ آصف شفیع صاحب، میں ان کو اگر جو ہے وہ آصف بھائی بولوں تو یہ کم سے کم میرے لیے جو ہے وہ ایک بڑے شرم کی بات ہوگی. ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے کہ وہ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو میں شیخ کہہ کے پکاروں یا ان کو میں حضرت کہہ کے پکار دوں یا ان کو صاحب کہہ کے پکاروں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ان کا مقام جو اللہ نے دے دیا ہے وہ وہیں تک رہنا ہے، وہ اس سے آگے ہی بڑھنا ہے. میرے کہنے پکارنے، ہاں میرا نقصان ہو جائے گا. وہ میرے حضرت سے بیعت ہے، میرے پیر بھائی ہیں. تو اپنے پیر بھائیوں کا بھی احترام کرنا ہے، ہم پر لازم ہے. مدرسے میں ہم جس وقت تعلیم لے رہے تھے تو جو حدیث کے سال آتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں ایک استاد نے کہا کہ دیکھیں اب آپ جو اپنے مدرسے کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں نا ان کو مولانا کہہ کے پکاریں. ان کو اب کسی کو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی نام لے کے نہیں پکارنا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو سمجھا دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور میرے کافی دوست پرانے یہاں پر گواہ بھی بیٹھے ہیں. آپ پوچھیے گا کہ کبھی وہ اس دوست کو جو ہمارا تعلیم حاصل جس نے کر لی ہے اس کو مولانا کے ٹائٹل کے بغیر نہیں پکارا. ہمارے یہاں دوست بیٹھے ان سے آپ پوچھ لیں ان کو. اور اسی رات بیٹھ کر جتنے بھی دوست تھے اس کا موبائل کے اندر ان کا نام چینج کر کے ان کے آگے مولانا لگایا. اگر قدر نہیں ہوگی دین کی تعلیم کی تو وہ آئے گا ہی نہیں، وہ علم دین آئے گا ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے کتابیں تو گدھے پہ بھی جو ہے وہ لوڈ کر کے اور اس کو چلا دیں، لیکن وہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیں نا اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر ادب کر لیا، چاہے دین کا کیا، چاہے مسجد کا کیا، چاہے تعلیم کا کیا اور چاہے خانقاہ کا کیا، اپنے پیر سے تعلق رکھنے والے، اپنے شیخ سے تعلق رکھنے والے جو پیر بھائی ہیں یا شیخ کے جو رشتہ دار ہیں یا شیخ کی خانقاہ کے اندر جو خادم ہیں ان کا بھی ادب نہ کیا تو محرومی جو ہے وہ صرف ہماری ہے، محرومی جو ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہے. بہرحال اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب کسی کو پکارا جائے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی اعزاز ملا ہے تو اس خطاب سے اس سے مخاطب ہوا جائے. یہ بالکل نہ کہا جائے کہ جو ہے نا اس کو جو ہے میں اسی طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح یہ کل تھا. کل جو تھا وہ آج نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو ایک اعزاز دیا ہے، تو اس اعزاز کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور باتیں تھوڑی سی رہ جائیں گی، شیخ کا اعزاز، شیخ کا ادب، خانقاہ کا ادب، پیر بھائیوں کا ادب، یہ سب کریں گے تو مل جائے گا۔ اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے، اور لوگ غلط عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات تو ہماری ڈسکس ہو گئی کہ شیخ جو ہے اس کو پہلے پرکھ لینا ہے، بیعت کے بعد نہیں پرکھنا، اور شیخ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، فائدہ مند کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی جان لیں ورنہ نقصان ہے۔ اور ایک عقیدہ جو ہے وہ اپنا یہ درست کر لیں کہ شیخ کون ہے۔ شیخ وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگنے والا بنا دیتا ہے آپ کو، عطا شیخ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عطا جو ہے، خزانے جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خزانے دیتے ہیں اور میں ان کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم، سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں سے تم مانگتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ تو کسی بندے کو، کہ شیخ بھی تو ایک انسان ہے نا، کسی بندے کو، یہ تو اللہ کے نبی کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کے نبی سے دعا نہیں کرنی، اللہ کے نبی سے دعا کی سفارش کرنی ہے۔ اے اللہ میری یہ حاجت، اے اللہ کے نبی میری یہ حاجت ہے۔ جیسے ہم الحمدللہ روضہ رسول پر جانے کی جو ہے وہ سعادت ملتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہی ملتی رہے گی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش فرما دیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ، اسی طرح ہماری سفارش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو شیخ کو جو ہے وہ دعا کرنے والا، دعا اللہ سے مانگنے والا، اور آپ کو یا مجھے اللہ سے مانگنا کس طرح ہے وہ سکھانے والا جاننا چاہیے۔ شیخ کو ان خزانوں کا مالک یا ان کا دینے والا نہیں جاننا چاہیے، داتا نہیں جاننا چاہیے جو خزانے اللہ کے ہیں۔ عطا صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جو عطا کے لیے کس طرح عرضی پیش کرنی ہے، وہ فارم بھرنے کا طریقہ یا وہ عبادت کرنے کا طریقہ وہ شیخ ہی سکھا سکتا ہے، اور پھر جس طرح وہ سکھائے اسی طرح کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شیخ کو جو ہے شیخ جو ہے اس کا مشہور ہونا شرط نہیں ہے، شیخ کا ولی اللہ ہونا شرط ہے۔ شیخ کا جو ہے وہ ولی اللہ ہونا شرط ہے، شیخ کا مشہور ہونا شرط نہیں ہے، شیخ کا اچھا خطاب ہونا شرط نہیں ہے، شیخ کا بہت بڑا حلقہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اور شیخ جو ہے اس کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو یہ ہے کہ وہ سنت پر، شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور اللہ کا ولی ہو، اللہ کے حکموں کو جاننے والا ہو، ان پر عمل کرنے والا ہو، ان تعلیمات کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو یہ کچھ آداب تھے۔ آج موضوع ادب تھا کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے آسان کرنے کی کوشش کی گئی، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور تربیت جو ہے وہ کروانی ہے، تربیت جو ہے وہ کروانی ہے، اپنی اصلاح کروانی ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے لیے لازم اس تعلق کی عزت کرنا،
اس تعلق کا ادب کرنا، اس تعلق سے جڑے لوگوں کا ادب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔